बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। बिल्कीस के मुजरिमों को फिर से सलाखों के पीछे भेजा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। सरेंडर के लिए 2 हफ्तों का वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमों को रिहा करने के लिए गुजरात हुकूमत पर की सख्त तनकीद, कहा इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। मरकज और गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने बिल्कीस से माफी मांगी। असद ओवैसी ने किया मुतालबा, कहा फैसला तमाम रेपिस्टों के लिए इबरत का काम करेगा। कांग्रेस ने किया खुशी का इजहार, राहुल गांधी ने कहा बीजेपी मुजरिमों की सरपरस्त है। बिल्कीस बानू घमंड के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई की अलामत हैं। हिजबुल्लाह के हमले में एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा, इसराइल ने किया इकरार। लबनानी तंजीम की बढ़ती हुई सलाहियतों पर फिक्रमंद। गाजा के अल-अक्सा हॉस्पिटल से सैकड़ों लोग लापता, हॉस्पिटल स्टाफ भी शामिल। जख्मियों से निपटना मुश्किल हो गया। गाजा में रोजाना 10 बच्चे हाथ पैर से महरूम हो रहे हैं, सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट। ब्लिंकन का सऊदी अरब और यूएई दौरा, जंग को फैलने से रोकने की कोशिशों पर बातचीत। इसराइल रवाना। इसराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका की दरखास्त पर सुनवाई करने वाले पैनल में यहूदी जज शामिल। पिटीशन पर खामोशी के लिए हमास ने की मुस्लिम मुल्कों पर तनकीद। बांग्लादेश में शेख हसीना को मुसलसल चौथी मियाद, इलेक्शंस पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की तनकीद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कीस बानू और उनके घर वालों के मुजरिमों को फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेजने का हुक्म दिया है। बिल्कीस बानू गैंग रेप और उनके घर वालों के कत्ल के 11 मुजरिमीन को अच्छे चाल चलन के बहाने जेल से रिहा किया गया था। इस केस का ताल्लुक 2002 के गुजरात फसादात से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मुजरिमों को 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर करना चाहिए। इस तरह अदालत ने उन्हें रिहा करने के गुजरात हुकूमत के फैसले को बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हुकूमत 2022 में इन मुजरिमों को रिहा करने के लिए मुनासिब अथॉरिटी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का ये एक अहम फैसला है। इससे पहले गुजरात हुकूमत की तरफ से बिल्कीस बानू केस के मुजरिमों को रिहा करने पर कई गोशों की तरफ से मजम्मत का इजहार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हुकूमत ने अपना दिमाग इस्तेमाल किए बगैर ये फैसला किया। इन मुजरिमों को वही रियासत रिहा कर सकती थी जहां उनके खिलाफ मुकदमा चला, और वो रियासत महाराष्ट्र है। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से इस इख्तियार का ताकत के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। अदालत ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से इस इख्तियार का इस्तेमाल ताकत के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। जजों ने कहा कि कानून की हुक्मरानी किसी भी कीमत पर मुकद्दम है और उसकी हिफाजत होनी चाहिए, चाहे इसके नतीजे कुछ भी निकलें। देखिए, ये बहुत ही आज का जो जजमेंट है जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां का सुप्रीम कोर्ट से रिमिशन मैटर पे, जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज़्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में, और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है। और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो, वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूँगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। और उन्होंने कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में
रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं उनको कोई पावर नहीं थी. जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इस केस में महाराष्ट्र है. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी के फैसले पर तनकीद की थी, जिसके जरिए मुजरिमों को गुजरात हुकूमत से रिहाई की दरख्वास्त करने की इजाज़त मिली थी. जजों ने कहा कि इन मुजरिमों को जालसाजी के जरिए यह हुक्म हासिल हुआ. जजों ने यह बात भी नोट की कि गुजरात हुकूमत को 2022 के फैसले पर दोबारा गौर करना चाहिए था. गुजरात हुकूमत ने 1992 की पॉलिसी की बुनियाद पर यह फैसला किया था, जो फरसुदा हो चुकी थी. इसके ज़रिए 2014 के कानून को नज़रअंदाज किया गया. 2014 के कानून के मुताबिक इन मुकदमात के मुजरिमों को रिहा नहीं किया जा सकता जिनमें सज़ाए मौत दी जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत गुजरात से कहा था कि वो एक खाती राधे श्याम शाह की रिहाई की दरख्वास्त पर फैसला करे. इसके बाद रियासती हुकूमत ने एक पैनल से सलाह मशवरा किया था, जिसमें शामिल लोगों का ताल्लुक हुक्मरान बीजेपी से था. पैनल ने इन मुजरिमों की रिहाई की मंजूरी दी थी और कहा था कि वो संस्कारी ब्राह्मण हैं जो पहले ही 14 साल की जेल काट चुके हैं और उनका चाल चलन अच्छा है. इन मुजरिमों का किसी हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया था. उन्हें फूल पहनाए गए थे, उन्हें मिठाई खिलाई गई थी और इन लोगों ने बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट के साथ स्टेज शेयर किया था. एक मुजरिम राधे श्याम शाह ने वकालत भी शुरू कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इन मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ कई दरख्वास्तों पर सुनवाई की थी. पिछले साल मुसलसल 11 दिन तक सुनवाई हुई. इनमें से एक दरख्वास्त बिल्किस बानो की थी. दूसरे दरख्वास्त गुजारों में तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, CPIM पॉलिट ब्यूरो रुकन सुभाषिनी अली, जर्नलिस्ट रेवती लाल, साबिक चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी रूपरेखा वर्मा शामिल है. जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था, बिल्किस बानो की उम्र 21 साल थी और वो 5 महीनों की हामिला थी. उसका गैंग रेप किया गया था जब वो फ़िरक़े वाराना फसादात से बचकर भाग रही थी. इस वाक़े में उसकी 3 साल की बेटी और 6 दूसरे घर वालों को हलाक किया गया था. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया और इसे इंसाफ की जीत करार दिया. उन्होंने बीजेपी पर चोट करते हुए कहा कि यह हुक्म घमंडी बीजेपी के खिलाफ है जो मुजरिमों की सरपरस्त है. उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के फ़ायदे के लिए इंसाफ को कत्ल करना जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरनाक है. आज के फैसले ने मुल्क को एक बार फिर बता दिया है कि मुजरिमों का सरपरस्त कौन है. उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो घमंडी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई की अलामत है. वायनाड के रुकन पार्लियामेंट ने एक्स पर यह बात कही. दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने भी फैसले को वेलकम किया, जिनमें प्रियंका गांधी भी शामिल है. सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया कि मरकज़ और गुजरात की हुकूमत ने बिल्किस बानो से माफ़ी मांगे. हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में यह मुतालबा किया. उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में तमाम रेपिस्टों के लिए यह फैसला इबरत का काम करेगा. हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे. उन्होंने कहा कि उस वक्त गुजरात का माहौल यानी फ़िरक़े वाराना माहौल इस कदर जहरीला था कि इस केस को महाराष्ट्र शिफ्ट किया गया था. सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी के 2 MLAs ने खातियों की रिहाई की तस्दीक की थी और एक MLA ने इन रेपिस्टों को संस्कारी करार दिया था. इस तरह गुजरात और मरकज़ की बीजेपी हुकूमतों दोनों को इन मुजरिमों की रिहाई में मदद के लिए बिल्किस बानो से माफ़ी मांगनी चाहिए. आप तमाम लोग जानते हैं, मुल्क जानता है, मैं शुरू से ये कह रहा था कि बिल्किस बानो के रेप में उनकी बेटी की, उनकी माँ की और दूसरे महिलाओं के रेप और हत्या में उस वक्त की बीजेपी की सरकार, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने उन खातियों का साथ दिया था, उन रेपिस्ट का साथ दिया था. बिल्किस बानो का रेप हुआ, उनकी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ और बिल्किस बानो ने ये लड़ाई खुद से लड़ी इंसाफ के लिए, अपने इंसाफ के लिए. ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को कम से कम इतना तो करना चाहिए. उन्होंने कहा कि रेपिस्टों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि उनकी सियासी आइडियोलॉजी की वजह से वो बच नहीं सकते. सदर मजलिस ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी नारी शक्ति की बात करते हैं तो ये खोखला दावा होता है, ज़मीन पर इसकी कोई अहमियत नज़र नहीं आती.
اب انٹرنیشنل نیوز. اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی ہے کہ لبنان کی حزب اللہ تنظیم کی طرف سے ایک میزائل حملے میں اس کے ایئر بیس کو کافی نقصان پہنچا. اسرائیل نے حزب اللہ کی بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیتوں پر فکر مندی کا اظہار کیا. آئی ڈی ایف نے کہا کہ وہ اس حملے کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے. حزب اللہ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں اسرائیل کے ایئر سرویلنس بیس کو میزائلوں سے نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ریڈار ڈومز تباہ کر رہا ہے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حزب اللہ جو میزائل استعمال کر رہی ہے انہیں روکنے کے لیے اسرائیل کے پاس کوئی ٹیکنیک نہیں ہے. اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق ڈیپٹی چیف ایرام ازیان نے تصدیق کی کہ حزب اللہ کافی طاقتور ہے اور اس کے پاس ایسے میزائلز ہیں جو ٹھیک نشانے پر وار کرتی ہیں اور بعض میزائلز بڑے وار ہیڈز کے ساتھ بھی حملہ کر سکتے ہیں. انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ لمبی جنگ کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ ایسی جنگ سے اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ نقصان حماس کے ساتھ لڑائی سے کہیں زیادہ ہوگا. حال ہی میں بیروت میں اسرائیل کے ایک حملے میں حماس کے ڈیپٹی لیڈر صالح العروری کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے حزب اللہ نے یہ کارروائی کی تھی. لبنان میں اسرائیل کے حملے میں حزب اللہ کے ایک اہم کمانڈر ہلاک ہو گئے. لبنانی سورسز نے بتایا کہ یہ ایک تکلیف دہ واقعہ ہے. اس کمانڈر کی ابھی پہچان نہیں کی گئی. 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کے ساتھ جھڑپ میں حزب اللہ نے اپنے 120 سے زیادہ فائٹرز کو کھویا ہے. غازہ کی صورتحال سے. غازہ کے الاقصی ہاسپٹل سے اسرائیلی بمباری کے بعد سینکڑوں لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں جن میں مریض اور میڈیکل سٹاف شامل ہیں. WHO اور یونائیٹڈ نیشنز کے عہدیداروں نے کہا کہ سینٹرل غازہ کے ہاسپٹل میں ہر کچھ منٹ بعد مریض پہنچ رہے ہیں اور یہ ہاسپٹل اب 30% سٹاف کے ساتھ کام کر رہا ہے. ہاسپٹل کو زخمیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے کافی جدوجہد کا سامنا ہے. بتایا گیا کہ میڈیکل سٹاف کے کئی ارکان اور تقریباً 600 مریض کمپلیکس چھوڑ کر جانے کے لیے مجبور ہوئے یا انہیں مجبور کیا گیا. معلوم ہوا کہ انہیں کسی نامعلوم مقام پر پہنچایا گیا ہے یا لے جایا گیا ہے. ان ہاسپٹلز میں افراتفری کے منظر دیکھے گئے جہاں پر مسلسل مریض پہنچ رہے ہیں. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 5 اور 7 جنوری کے درمیان اسرائیل کے حملوں میں 225 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 296 زخمی ہوئے. غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 73 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 99 زخمی ہوئے. حماس لیڈر اسامہ حمدان نے بیروت میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صالح العروری کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ غازہ پٹی فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے. فلسطینی قوم آج بھی وہاں ہے اور کل بھی وہاں رہے گی. یونائیٹڈ نیشنز کی تنظیم سیو دی چلڈرن نے کہا ہے کہ غازہ میں روزانہ 10 بچے اپنے ہاتھ پیر سے محروم ہو رہے ہیں. سیو دی چلڈرن نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے 1000 سے زیادہ بچے اپنے ہاتھ پیر سے محروم ہوئے ہیں. ایسے بچوں میں سے زیادہ تر کا آپریشن اینستھیسیا کے بغیر کیا گیا کیونکہ غازہ میں ہیلتھ کیئر سسٹم چرمرا گیا ہے جس کی وجہ جنگ، میڈیکل سٹاف کی کمی، میڈیکل سامان کی قلت اور ناکہ بندی ہے. انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی نے کہا ہے کہ الاقصی ہاسپٹل کے پاس فوجی کارروائی کی وجہ سے کام کرنا غیر محفوظ ہو گیا ہے. کمیٹی نے کہا کہ ان حالات میں مزید مریضوں کی موت کے اندیشے ہیں. غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 22,800 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں. غزہ جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عالمی کوششوں کے بیچ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے UAE اور سعودی عرب کا دورہ کیا. اس سے پہلے انہوں نے قطر اور جارڈن کا دورہ کیا تھا. اب وہ اسرائیل روانہ ہوئے. اس دورے کا مقصد یمن کے حوثیوں کے حملوں کے مد نظر جنگ کو پھیلنے سے روکنا ہے. ریڈ سی میں حوثیوں کے حالیہ حملوں کی وجہ سے عالمی تجارت خطرے میں پڑ گئی ہے. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے نارتھ غزہ میں حماس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیا ہے. اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں حماس کے تقریباً 8000 فائٹرز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا. ساؤتھ غزہ کے خان یونس میں شدید لڑائی ہو رہی ہے. IDF نے کہا کہ اس نے ساؤتھ غزہ میں حماس کے 30 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا. اسرائیلی وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے کہا ہے کہ اب نارتھ غزہ میں نیا مرحلہ شروع کیا جائے گا. گیلنٹ نے حماس کے خلاف اسرائیل کی کارروائیوں سے حزب اللہ کو سبق سیکھنے کا مشورہ دیا. زمینی لڑائی میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 176 ہو گئی ہے. غزہ کے رفح میں ایک گاڑی پر حملے میں 3 لوگ ہلاک ہوئے. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے اور جلد سے جلد ایسے حالات پیدا کرنا چاہیے جن میں وہ واپس ہو سکیں. حال ہی میں اسرائیل سے ایسے بیانات آئے ہیں کہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کرنا چاہیے اور وہاں پر یہودی بستیاں بسانا چاہیے. کئی گوشوں کی طرف سے اس تجویز کی مخالفت کی گئی. خاص طور پر ایجپٹ اور جارڈن نے ایسے رپورٹس پر غصے کا اظہار کیا. بلنکن نے جو مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں اسرائیلی وزیروں کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر تنقید کی.
اس سے پہلے جارڈن کے شاہ عبداللہ نے بلنکن سے کہا کہ وہ غازہ میں انسانی بحران ختم کرنے کے لیے کام کریں۔ یو اے ای میں بلنکن نے امارات کے صدر محمد بن زائد سے ملاقات کی۔ دونوں نے غازہ جنگ کو پھیلنے سے روکنے اور انسانی بحران حل کرنے پر بات چیت کی۔ غازہ میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی کے بارے میں ساؤتھ افریقہ کی شکایت پر عالمی عدالت میں اسرائیل سپریم کورٹ کے ایک سابق جج ایبون باراک پینل میں شامل ہوں گے۔ 87 سالہ باراک اسرائیل کے ایک با اثر قانون داں ہیں اور وہ جرمنی میں ہولوکاسٹ کے دوران بچ کر مڈل ایسٹ پہنچے تھے۔ وہ ان ججوں میں شامل ہیں جو اس بارے میں سنوائی کریں گے۔ عدالت اسرائیل سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ جنگ روکے۔ اسرائیل اور ICJ یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ان کے بیچ ایک سمجھوتا ہے۔ اسرائیل اس عالمی عدالت کا رکن ہے اور وہ قانونی اعتبار سے اس عدالت کے حکم کا پابند ہوگا، لیکن ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ حکم زبردستی لاگو کیا جائے۔ پوپ فرانسس نے فلسطین مسئلے کے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر محاذ پر سیز فائر ہونا چاہیے جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ وہ بعض سفارتکاروں سے خطاب کر رہے تھے۔ برطانیہ سے اسرائیلی سفیر کو واپس بھیجنے کے لیے ایک آن لائن پیٹیشن شروع کی گئی ہے۔ اس آن لائن پیٹیشن پر اب تک 1 لاکھ سے زیادہ دستخط ہو چکے ہیں۔ ابھی اس پیٹیشن کے آغاز کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل میں کئی لوگوں نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے۔ نیتن یاہو کی مقبولیت جنگ سے پہلے کافی کم ہو گئی تھی اور جنگ کے دوران ان کی مقبولیت کا گراف اور نیچے گرا ہے۔ ان کے خلاف کئی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ اس میں شامل ہیں جن کے پیارے حماس اور اسلامی جہاد کی قید میں ہیں۔ اس سے پہلے بھی ملک کے قانونی نظام کو بدلنے اور سپریم کورٹ کے اختیارات کم کرنے پر نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے تھے۔ حماس نے عالمی عدالت میں ساؤتھ افریقہ کی اپیل پر سرکاری خاموشی کے لیے کئی ملکوں کی مذمت کی۔ حماس عہدیدار سامی ابو زہری نے خاص طور پر سعودی عرب اور مسلم ملکوں پر تنقید کی اور کہا کہ وہ اب تک ساؤتھ افریقہ کی درخواست کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے گا، ورنہ یہ سرکاری خاموشی غزہ کو اور نقصان پہنچائے گی۔ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم شیخ حسینہ نے اتوار کو ہونے والے الیکشنز میں مسلسل 4تھی مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اپوزیشن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا۔ شیخ حسینہ کی عوامی لیگ اور اتحادی پارٹیوں نے 300 میں سے کم 223 سیٹیں جیت لی ہیں۔ اب شیخ حسینہ 5 سال تک حکومت میں رہیں گی۔ صرف 40% ووٹرز نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ اپوزیشن BNP ووٹنگ کے بائیکاٹ کا اعلان کر رہی تھی۔ شیخ حسینہ سب سے پہلے 1996 میں وزیر اعظم بنی تھی۔ اس کے بعد وہ 2009 سے مسلسل جیت رہی ہیں۔ انہوں نے اب تک جملہ 5ویں مرتبہ وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کیا ہے۔ الیکشنز کے دوران اس سے پہلے گڑبڑ کے واقعات پیش آئے اور اپوزیشن کے کئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ بعض عالمی تنظیموں اور آبزرورز نے بنگلہ دیش کے الیکشنز پر تنقید کی ہے۔ اس طرح بنگلہ دیش پر عالمی دباؤ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے اداروں نے ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ شیخ حسینہ بنگلہ دیش کے بانی مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں۔ پاکستان کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو سائفر کیس میں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تحریک انصاف کے لیڈر کو سائفر کیس میں ضمانت دی جا رہی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے رہائی کا حکم دیا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے انہیں سائفر کیس میں ضمانت دی تھی اور رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن PTI لیڈر اس ضمانت کے باوجود جیل میں رہیں گے کیونکہ ان کے خلاف توشہ خانہ کرپشن کیس بھی چل رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈلائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر۔ بلقیس کے مجرموں کو پھر سے سلاخوں کے پیچھے بھیجا جائے، سپریم کورٹ نے دیا حکم، سرنڈر کے لیے 2 ہفتوں کا وقت۔ سپریم کورٹ نے مجرموں کو رہا کرنے کے لیے گجرات حکومت پر کی سخت تنقید، کہا اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ مرکز اور گجرات کی BJP حکومت نے بلقیس سے معافی مانگی، اسد اویسی نے کیا مطالبہ، کہا فیصلہ تمام ریپسٹوں کے لیے عبرت کا کام کرے گا۔ کانگریس نے کیا خوشی کا اظہار، راہل گاندھی نے کہا BJP مجرموں کی سرپرست ہے، بلقیس بانو گھمنڈ کے خلاف انصاف کی لڑائی کی علامت ہیں۔ حزب اللہ کے حملے میں ایئر بیس کو کافی نقصان پہنچا، اسرائیل نے کیا اقرار، لبنانی تنظیم کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں پر فکر مند۔
غازہ کے الاقصی ہاسپٹل سے سینکڑوں لوگ لاپتہ، ہاسپٹل سٹاف بھی شامل، زخمیوں سے نمٹنا مشکل ہو گیا۔ غازہ میں روزانہ 10 بچے ہاتھ پیر سے محروم ہو رہے ہیں، سیو دی چلڈرن کی رپورٹ۔ بلنکن کا سعودی عرب اور UAE دورہ، جنگ کو پھیلنے سے روکنے کی کوششوں پر بات چیت، اسرائیل روانہ۔ اسرائیل کے خلاف ساؤتھ افریقہ کی درخواست پر سنوائی کرنے والے پینل میں یہودی جج شامل، پیٹیشن پر خاموشی کے لیے حماس نے کی مسلم ملکوں پر تنقید۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کو مسلسل چوتھی میعاد، الیکشنز پر انٹرنیشنل آبزرورز کی تنقید۔ یہ تھی آج کی خبریں، شبیر الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال